سے آج کے درس کا عنوان ہے 177 سے لے کر 200 نمبر. تذکرہ اوپر کی آیتوں میں چل رہا تھا. مثال ان لوگوں کی بری ہے، اس قوم کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یعنی اپنے خواہشات پر چلتے رہے اور آیتوں کی تکذیب کرتے رہے. ان کی مثال بہت بری قوم کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو بھی اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں فاولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارے والوں میں سے ہے. لیکن کسی کو اللہ بلا وجہ گمراہ نہیں کرتے. یہ عام خیال لوگوں کا ہے. جب اس قسم کی آیتیں سامنے آتی ہیں تو سمجھتے ہیں جب اللہ ہی نے گمراہ کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسی آیتوں کا ایک مفہوم یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تقوی فجور دونوں طاقتیں دی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں قوتیں دی ہیں. جان بوجھ کے کسی کو اللہ نے گمراہ نہیں کر دیا. جب اس میں صلاحیتیں دی ہیں تو اس نے غلط استعمال کیا ہے اور دل نقطے پر نقطہ پڑھتے ہوئے سیاہ پڑ گیا. یہ ہے مفہوم گمراہی کا. ورنہ پیدائشی طور پر اللہ نے ہر بندے کو اسلام پر پیدا کیا ہے. اب اس کے ماں باپ یہودی ہیں، یہودی بنتا ہے، مجوسی ہیں تو مجوسی بنتا ہے، مسلمان ہیں تو مسلمان بنتا ہے، لیکن پیدائش ہر بچے کی اسلام پر ہے. اب اس نے گناہ کر کے غلط ماحول کو اختیار کر کے دل پر نقطے پہ نقطہ پڑھتے پڑھتے پورا دل سیاہ ہو گیا ہے. یہ مفہوم ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود خراب کرتا ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو گمراہ کر دیں وہ خسارے میں. اب اس کے بعد جو آیت ہے بہت ہی اہم اس معنی کر ہے کہ اللہ نے بہت سی مخلوق کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ظاہر یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن بتایا کسی کو نہیں کہ تم جہنم میں جائیں گے یا تمہارا مقام جہنم ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ہر بندے کا دو گھر ہے، ایک جنت میں ایک جہنم میں، ہر بندے کا. اب اس نے اگر جنت والے کام کیے تو جنت والا مکان ملے گا، جہنم والا کسی دوسرے کو چلا جائے گا. اور جہنم والا کام کیا تو یہ جہنم میں جائے گا اور اس کا مکان جنت والا کسی کو مل جائے گا. ہر بندے کے دو مکان بنے. اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ہم نے مخلوق کو پیدا ہی کیا اس کام کے لیے. اب اگر وہ اپنے حالات سنوارتا ہے، صحابہ کرام کا سوال تھا اسی پر کہ اللہ کے نبی پھر جب جنت میں جہنم میں گھر بنا ہوا ہے تو بھروسہ کر لیں لکھے ہوئے پر. فرمایا نہیں، اعملوا کل میسر لما خلق له، عمل کرو، ہر آدمی کو اسی عمل کی توفیق ہوگی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کا انجام غلط ہوگا، اور صحیح کام کرتا ہے تو اس کا انجام صحیح ہوگا. یہ ہمارا اصول ہے. استثنائی شکلیں ہر جگہ ہوتی ہیں، یہاں بھی ہیں. تو اس آیت کو اس پس منظر میں اب دیکھیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہتوں کو، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. ان کی پہچان کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے لیے دل تو ہے، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن اس دل میں فقاہت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر اس سے وہ دیکھتے نہیں، یعنی حق نہیں دیکھتے، حق نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان ہے مگر اسے سنتے نہیں، یعنی حق بات نہیں سنتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپائی کی طرح ہیں، نہ سننے میں، نہ دیکھنے میں، نہ سمجھنے میں. تین صفتوں میں چوپائی کی طرح. بل ہم اغل، بلکہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جتنے بھی چوپائے ہیں ان کو جنت جہنم نہیں ہے. جنت جہنم سے پہلے ان کے درمیان حساب کتاب ہوگا، مٹی بنا دیے جائیں گے. کن ترابا کہا جائے گا، سب مٹی بن جائیں گے. تو ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان
اس کی طرح غافل ہے سننے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں، تو چوپائی سے بدتر کس طرح ہو گیا کہ یہ اس کا انجام جہنم ہو جائے گا۔ جس کو جہنم میں گرنا ہے یہ غافل ہے اس چوپائی کی طرح جس کی وجہ سے جہنم ہے ہی نہیں۔ کس طرح چوپائی میں اللہ نے جو کیفیت رکھی ہے غفلت کی، اس سے آگے بڑھ گیا۔ بل ہم اغل، بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں غافل۔ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غفلت، جہالت اور غربت تینوں لازم ملزوم ہیں۔ جب آدمی غافل ہوگا تو آدمی جاہل ہوگا، جب جاہل ہوگا تو وہ اسی انداز سے غربت پیدا ہوگی۔ گویا غفلت اور جہالت اور غربت ان کا آپس میں تلازم ہے۔ غفلت ہوگی تو وقت پر چوکنا نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے اس سے واقف نہیں ہوگا، کس سے بچنا چاہیے اس سے واقف نہیں ہوگا۔ اس غفلت سے کیا ہوگا؟ یہ غفلت اس کو آہستہ آہستہ جاہل بنا دے گی، اور جاہل جب بنا دے گی تو جہالت کی بنیاد پر انسان بھٹکتا رہے گا، لہذا غربت بھی آئے گی۔ انسان پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو غفلت سے دور کرے۔ غفلت ختم ہوئی، حرکت آئی تو حرکت میں برکت آئی، اور انسان کو معلوم ہوا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حرکت آئے گی، اب اسی حرکت کا نام ہے جاننا، جان کر ہی حرکت کرے گا، اس کا نام علم ہے، جو ضد ہے جہالت کی۔ اور جب ہر کام کرے گا جو کرنا چاہیے تو غربت بھی دور ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگ مخروص کیوں ہیں؟ کیونکہ پیسہ جہاں نہیں خرچہ کرنا وہاں خوب خرچہ کر دے کے ہاتھ کھول کے بیٹھ جا رہے ہیں۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہاں جہالت کی بنیاد پر بے حساب خرچ کر دے رہے ہیں، یہاں تک کہ مخروض ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ غفلت اور غربت اور جہالت تینوں کی خاص وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے لوگ یہ غافل ہیں ان کی غفلت کو دور کرنا ہے۔ کفار قریش کہا کرتے تھے کہ تم خود کبھی رحمان پکارتے ہو، کبھی اللہ پکارتے ہو، اور ہم سے کہتے ہو یہ خدا کو مانو۔ ہم لات، عزا، منات، یغوث جب ان کو پکارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو، خود کئی خداؤں کو پکارتے، کبھی رحمان کہتے، کبھی اللہ کہتے۔ اللہ نے کہا اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ذات ایک ہے، نام ایک ہے، کئی ناموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کئی ناموں کا مسمى ایک ہے۔ ذات واحد کے کئی نام ہیں، جن نام سے آپ چاہیں پکار لیں، ذاتیں کئی نہیں ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے جب ان سے کہا ہم نے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنے اللہ کہاں سے آئے، ایک میرے ساتھ، ایک تمہارے ساتھ، ایک ان کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ ہر ایک کو الگ الگ کر کے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تقسیم کے بغیر ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو یہ دماغی خرابی ہے، جہالت ہے۔ سب کے ساتھ اللہ ہے تو کیسے رہے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ میرے ساتھ ہے، ایک ان کے ساتھ ہے، تقسیم کر دیا انہوں نے، کئی خداؤں کو تسلیم کر لیا۔ یہ جہالت ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، وہی ہر جگہ ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کے کئی نام ہیں، کئی ناموں سے کئی ذات نہیں لازم آتی۔ اس آیت کا عنوان یہی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے نام، اسماء اسم کی جمع ہے، الحسنى اس کی صفت ہے، اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو تم اس ذات کو انہی ناموں کے ذریعے سے، کبھی اللہ کہو، کبھی رحمان کہو، کبھی ودود کہو، کبھی سلام کہو، اللہ کے سارے نام۔ رہا سوال ان کافروں کا اعتراض، وَذَرُوا، چھوڑ دو ان کو، الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد لحد سے بنا ہے۔ لحد کہتے ہیں اس قبر کو جو صندوق کی طرح کھودنے کے بعد پھر سائڈ میں کھولی جائے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو الحاد کے معنی جو صحیح راستہ ہے اس سے ہٹ کر نیا راستہ چل جانا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ یہاں الحاد ناموں میں کیا ہے؟ بغلی قبر کو کیا کہتے ہیں؟ ایک قبر ہے صندوقی اور ایک قبر ہے بغلی، اس بغلی کو لحد کہا جاتا ہے۔ اللحد لنا والشق لغیرہ، لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے ہے، سنت یہی ہے۔ تو الحاد ناموں میں کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہے الرزاق، بندوں نے عبد الرزاق کہنے کے بجائے بندے کو بھی الرزاق پکارا، رزاق بھائی، رزاق بھائی۔ یہ کیا ہے؟ ناموں میں الحاد ہے۔ اللہ کے نام میں الحاد یہ، کوئی بندہ عبد الرزاق
ہو سکتا ہے لیکن رزاق نہیں ہو سکتا، لہذا الرزاق کہا کے پکارنا یہ نام میں الہاد ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب ذات ایک ہے تو کئی نام کیوں ہیں، کئی ناموں سے انہیں کئی ذات کا وہم پیدا ہوتا ہے، یہ بھی الہاد ہے۔ حالانکہ ایک ذات کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اس میں الہاد نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک نہیں ہے، ذات ایک ہے، 100 نام ہیں آپ کے، جس نام سے آپ چاہیں پکاریں۔ آپ خود فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں۔ اللہ نے بہت سارے نام رکھے ہیں آپ کے لیے، تو آپ جس نام سے چاہیں پکار سکتے ہیں۔ کئی نام سے کئی ذات کا ہونا لازم نہیں آتا۔ سیجزون ما کانوا یعملون، جو کچھ کی وہ کر رہے ہیں ان قریب بدلہ پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے جو پیدا کیا ہے جماعت کو، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، یہدون بالحق، ہدایت کرتے ہیں حق کی، یعنی سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ پہچاننا کیسے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ، امت مانے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ تو عدل کرنا، یعدلون، یہدون ہدایت کرنا، ہدایت بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ ایک جماعت ایسی ہے، وہ حق جماعت کون سی ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کو پہنچی ہوگی، صحابہ نے سوال کیا کہ حق کون ہے، کون سی جماعت حق پر ہے؟ اصل سوال تو یہ تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک طبقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ صحابہ کا مزاج دیکھو، یہ نہیں کہا 73 کے نام بتاؤ، 73 کی پہچان بتاؤ تاکہ الجھیں، باہر جا کے جھگڑا کریں۔ یہ کہا کہ ہمیں 72 سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا طبقہ ہے، کیونکہ ہمیں اسی کی حاجت ہے، اسی کی لائن میں لگنا ہے، ہمیں اس کی پہچان کیا ہے؟ آج کا مسلمان سوال ایسا کرتا ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پوچھتا کہ پہلے 72 کے نام بتاؤ، ان کے صفات بتاؤ، حالانکہ لا حاصل ہے۔ جب ان کے پیچھے چلنا نہیں ہے تو ان کو جان کے کیا کریں گے آپ؟ جس دکان سے خریدنا ہی نہیں ہے وہاں جانا کیوں؟ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ ایک فرقہ اور ایک طبقہ جو نجات پانے والا، جنت جانے والا، وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ طبقہ قیلا ومن ابا کل امتی، پورا طول روایت اس طرح ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیلا ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جس نے انکار کیا وہی جہنم میں جائے گا۔ انکار کس نے کیا تو نہیں بتایا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، ہو بہو میرے قدم پہ چلا، اس نے گویا اطاعت کیا، اور جس نے نافرمانی کی میری، وہی ہے انکار کرنے والا۔ تو اصل جنت میں جانے والا کون طبقہ ہے؟ جو اتباع قرآن کرتا ہو، اتباع سنت کرتا ہو۔ اس کے بعد حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، یعنی جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو جس راستے پر میں ہوں یہ سنت کہلاتا ہے، اور جس پر صحابہ ہیں وہ صحابہ مانے جماعت، صحابہ کی جماعت۔ تو سنت والجماعت یہاں سے نکلا ہے۔ تو جو سنت پر ہو، یعنی حضور کی سنت پر، ان کی سنت نہیں، اور جو صحابہ کی جماعت ہے اس کے نقش قدم پر ہو، تعامل صحابہ، یہ انسان حق پر ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کے عمل سے انحراف کرتا ہے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتا ہے جو صحابہ نے کبھی نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، وہ کام کرنا چاہتا ہے، ہزاروں صحابیوں نے جو کام کیا ہے وہ چھوڑ کے کسی ایک صحابی کا تفرد ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا، حالانکہ اس کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ جیسے کسی کو خارش تھی، حضور نے کہا کہ خارش والے کو ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، آپ پہن لیجئے۔
اس صحابی کو ریشم کا کپڑا حضور نے پہننے کا پرمیشن دے دیا. اب وہ ایک کو پکڑ کے آپ لائیں گے، اس کی اتباع کریں گے تو آپ کی بھٹکنے کی بات ہے. جس پر صحابہ تھے، صحابہ کا اجماع تھا، ایسے کاموں سے آپ انحراف نہیں کر سکتے. تو حق وہ ہے، سنت والجماعت یہاں سے مراد ہے. نبی کا طریقہ سنت، صحابہ کا طریقہ جماعت، سنت والجماعت یہ کہلاتا ہے. آج کل ساری بدعت کرتے، ساری خرافات کرتے جو حضور نے کبھی نہیں کیا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا، اور نام کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت ہیں. تو خالی کہنے سے نہیں بنتا کوئی. کہنے سے اگر بن جاتا تو سارے منافقین نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم مسلمان ہیں کہتے تھے. لیکن حضور کو اللہ نے تنبیہ کیا اور آیت نازل فرمایا کہ جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، کان جھکا کے بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے جسم بڑے اچھے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. سورہ منافقون پر 28. تو خلاصہ یہ ہے، سنت اور جماعت نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ہے. یہاں وہی لوگ مراد ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، جھٹلایا جنہوں نے ہماری آیات کو، ہم عنقریب ان کو آہستہ آہستہ ایسا کھینچ کے لائیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسے انداز سے کہ ان کو خبر نہیں کہ ہم کھینچے جا رہے ہیں. ہماری رسی کھینچی جا رہی ہے، اسے خبر نہیں. مچھلی جب شکار پکڑتی ہے، مچھلی کا شکار کرنے والا پہلے خود چارہ ڈالتا ہے. اس چارے کو مچھلی کھانے آتی ہے، وہ سمجھتی ہے میرا شکار آ گیا. حالانکہ مچھلی کا شکار اس شکار سے کیا جا رہا ہے. دوڑ کے آتی ہے چارہ دیکھ کے کہ میں اپنے شکار پہ جھپٹنے جا رہی ہوں. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. شکار کرنے آئی تھی مچھلی ہو تو، لیکن جیسے ہی اس نے نگل لیا، فوراً نہیں کھینچتا ہے شکاری. ہاں، ہم بھی بچپن میں کر چکے ہیں. یہ پہلے دیکھتا ہے موقع، نگل لیا پورا یا نہیں، خالی چھیڑا ہے تو چھوڑ دیتے اس کو. جب لے کے بھاگتی ہے تب کھینچتا. اس کا نام ہے یہاں سنستدرجہم. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، پہلے خوب ڈھیل دیتے ہیں، پوری طرح گمراہ ہو گیا، نکال کے باہر پٹکتے ہیں جب سمجھ میں آتا ہے اس کو. تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، آہستہ آہستہ ہم ڈور ایسی کھینچتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں کہ ہم کھینچے جا رہے ہیں. اور وہ املی لہم، اور ہماری پکڑ، ہماری ڈھیل جو ان کے ہاتھ میں ہو رہی ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر نگاہ نہیں رکھے ہیں. وہ املی لہم، اور میں ڈھیل دوں گا ان کے لیے. ان قیدی متین، میرا داؤں بڑا ٹھوس ہے. ان بے شک قیدی، میرا قید، میرا داؤں، متین، ٹھوس، میرا داؤں بڑا ٹھوس ہے. میں جن کے لیے پکڑ کا فیصلہ کر چکا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں شرک کیے تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں غلطی کیے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اتنے قتل کیے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تھوڑی ہوتا، یہ تو ہے دارالعمل، یہاں کیسے ہوگا؟ تو مجرم یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوتے تو ہم کو پکڑے. چنانچہ سورہ نحل میں آیت آ چکی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. یعنی ہمارے شرک کرنے پر اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کیوں کرتے، ہم کو اتنی مہلت کیوں ملتی؟ یہ دھوکہ ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، جنہ جنون سے ہے، یہ جنات سے نہیں ہے. جن جس کو نظر نہ آئے، جو چیز نظر نہ آئے وہ جن ہے. مجنون کا جنون نظر آتا کیا؟ جنون نظر نہیں آتا، مجنون نظر آتا. تو جنون کو بھی جنون اسی واسطے کہتے ہیں. مجنہ کہتے ہیں ڈھال کو، سامنے آ جاتی ہے. ڈھال سامنے آتی ہے تو چہرہ چھپ جاتا ہے، کہاں مارنا سمجھ میں نہیں آتا. چھپانے والے کو مجنہ کہا. یہاں فرمایا ہے جنہ، جنہ کے معنی جنون. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارے ساتھی کو، یعنی جن کو آپ کہتے ہیں مجنون، اللہ فرماتے ہیں تم نے کبھی غور کیا ہوتا کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، سورہ قلم میں آئے گا. یہ آپ کے فضل و کرم سے، آپ کے رب کی طرف سے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں.
پر کبھی غور کیا ہوتا کہ مجنون کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فصیح و کریم بات کرے؟ کیا مجنون کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیشنگوئیاں کرے صحیح نکلے؟ کیا ایسے واقعات، ایسے اخلاق، ایسے کردار کا حامل کوئی مجنون دکھائی دیا آپ کو آج تک؟ کبھی غور کیا ہوتا؟ تمہارے درمیان 40 سال تک رہے، کبھی جھوٹ نہیں کہا، کیا ایسا ہوتا ہے مجنون؟ ما بصاحبکم من جنہ، ان کے صاحب کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنون نہیں. ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر نذیر ڈرانے والے، مبین صاف صاف کھول کر. کیا کھول کر؟ حقائق. قرآن کریم کی آیتوں میں جو لفظ ہیں جو مبہم اور مجمل ہیں، جن کی تشریح کی حاجت ہے، انہیں کھول کے حضور نے بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے معنی کھول کے بیان کیجئے، کوئی خفا نہ رہے. ہر اجمال کی تفصیل کیا آپ نے، ہر محتمل کا احتمال ظاہر کر دیا آپ نے، ہر اس مقام پر جہاں وضاحت کی ضرورت تھی کھول دیا. تو آپ نذیر بھی ہیں اور مبین ہیں، صاف ڈرانے والے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہتوں میں؟ ملکوت بادشاہت، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، اس کی جمع ہے یہ ملکوت. بادشاہت جو آسمان اور زمین کی ہے، نظام چلتا ہے، بارش کا نظام، زمین سے غلے کا نظام، شمس و قمر کا نظام. یہ جو نظام شمسی اور قمری کو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بادشاہتوں میں کبھی غور نہیں کیے. وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں غور نہیں کیے. وان عسى ان یکون، اور یہ کہ امید ہے شاید کہ قریب ہی آ چکی ہو. قد اقترب اجلهم، ان کی مدت یعنی زندگی ختم ہونے کو قریب آ چکی ہو. یہ سب غور کرنے کا مقام ہے. زندگی ہماری دھیرے دھیرے ختم ہو کر موت کے قریب آ گئی تو کون ہے اس پر قابو پانے والا؟ کس کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے؟ زندگی گھٹ رہی ہے، موت قریب ہو رہی ہے، کون ہے وہ؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اب اس کے بعد کون سی بات باقی رہ گئی ہیں؟ تم آخر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ فبأي حدیث، کون سی بات ہے بعدہ، ان دلائل کے بعد، یؤمنون جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ تمام دلائل سامنے آ چکے. پھر وہی خلاصہ، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں. جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں اپنے سرکشی میں، وہ اندھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتہ موت کا آ جاتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے. تو ان کی سرکشی میں یہ اندھے ہوتے ہیں. اللہ جب ان کو چھوڑ دیتا ہے تو انہیں ہدایت کوئی نہیں دیتا. کروڑوں انسان ہیں اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہوش نہیں آتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کس نے بھیجا، کیا مقصد ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں. جب ان سے قیامت کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں آخر کب آئے گی؟ سنتے آئے ہیں برسوں سے، آئے گی آخر کب آئے گی؟ ایسا کوریدتے ہیں کہ لگتا ہے آپ نے تحقیق کر لیا ہے، چھپا رہے ہیں اور بتا نہیں رہے ہیں. اصرار پہ اصرار، بتا دیجئے. اللہ فرماتے ہیں اس کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ایسا قرید کے پوچھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. ایسا پوچھتے ہیں جیسے نبی کو معلوم ہے اور چھپا لیا ہے، ظاہر نہیں کر رہے ہیں آپ. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہے اس کا وقوع. ایان مرساہا، اصل میں مرساہا کہتے ہیں جب جہاز پانی کا اپنا لنگر ڈال دے کہ مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، اس کو مرسا کہتے ہیں. قیامت آنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا لنگر پڑ جائے، ختم، خلاص، آخری دن آ گیا، اب دنیا کی حیات نہیں چلے گی. تو ایانا مرسا کے معنی کب ہے اس کا قیام، یعنی وہ دن قیامت کا کب آئے گا. قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت پر مگر وہی. ایک تو وہی ظاہر کرے گا، دوسرے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وقت سے پہلے ظاہر نہیں. ثقلت فی السماوات والارض،
ہاں اتنا یاد کر لو کہ بہت بھاری ہوگا وہ دن، بہت گراں ہوگا، بڑا بوجھل ہوگا آسمانوں میں اور زمین میں وہ وقت. ثقلت ثقیل ہوگا. سے قاف لام، ثقل کہتے ہیں بوجھ، ثقیل کہتے ہیں بوجھل. ثقل لسان زبان پہ بوجھل، ثقیل معدہ معدے پہ بوجھل، ثقل سمع کان پہ بوجھل. ثقیل کے معنی وزندار. ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں بہت وزن ہوگا اس دن. مطلب یہ ہے کہ بہت بھاری دن ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گا تمہارے پاس مگر اچانک، بتائے بغیر آئے گا. شادی ہو رہی ہے، شادی کے لیے کپڑا خریدنے والا کپڑا بتاؤ بول رہا ہے، دکاندار تھان کھول دیا، ابھی تھان کٹ نہیں سکا، قیامت آ جائے گی. دودھ نکالنے والا نیچے بیٹھا ہے، گوالا تھن دھل چکا ہے، اب تھن سے دودھ نکالنے والا ہے، قیامت آ جائے گی. حوض لیپنے والا حوض لیپ رہا ہے، قیامت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ بتا کے آئے گی، سب لوگ تیار ہو جاؤ سارن بجنے والا ہے، اب ایسا نہیں، اچانک آئے گی. یسألونک، جب قیامت قریب ہے اچانک آئے گی تو آدمی کو چاہیے کہ تیاری کرے. یسألونک کأنک حفی عنہا، ایسا کرید کے آپ سے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے متلاشی ہیں اور تحقیق کر چکے ہیں اور اب لوگوں کو چھپا رہے ہیں، بتانے رہے ہیں. حفی عنہا، متلاشی ہونا. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہیں گے لائیں گے. یہاں پر جو ان کا اصرار تھا کہ نبی کو بھی قیامت کا علم ہے، قیامت تو آئندہ آنے والی چیز کا نام ہے، تو آئندہ کا علم اگر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ حضور سے اللہ نے کہلوایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے. جتنا اللہ چاہے اتنا ہی نفع نقصان کا میں مالک ہوں اپنی ذات کے لیے. اور اگر تمہارے خیال کے مطابق مجھے آئندہ کا علم ہوتا، قیامت کا علم ہوتا، غیب کا علم ہوتا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، نقصان اور فائدہ، مجھے اس کا علم ہوتا، سپوز وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، میں غیب کو جانتا تو خیر کو ایسا سمیٹ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے برائی چھوتی بھی نہیں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو برائی چھوتی بھی نہیں، نہ پہنچتی مجھ کو برائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئندہ کا علم، قیامت کا علم ہونا بھی آئندہ کا علم ہونا ہے. نہ قیامت کا علم ہے نہ آئندہ کسی شے کا علم ہے. جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا ہی علم ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں بڑی وضاحت ہے، بڑی صفائی ہے. اگر میں آئندہ کی بات کو جان لیتا تو مجھ کو خیر سمیٹنے میں آسانی ہوتی، مجھے برائی چھوتی بھی نہیں. 70 صحابہ کو حضور نے چن کے بھیج دیا تھا، جاؤ تبلیغ اسلام کے لیے. عمر بن طفیل تمہارے لینے کے واسطے آئے ہیں، جاؤ. 70 قرہ چن کے، جن کو حضور نے تیار کیا تھا سکھا کے، جبکہ وہ لوگ اندر سے پلاننگ کر کے آئے تھے کہ اسلام کے ان دائیوں کو ختم کر دو تاکہ دعوت دینے والا کوئی باقی نہ رہے. 70 قرہ لے کے گئے اور راستے میں انہوں نے بدہدی کی، 70 کے 70 کو مارنا چاہا، صرف 2 بچے، 68 چلے گئے، شہید ہو گئے. جب حضور کو اطلاع ملی تو آپ پورا مہینہ روتے رہے اور دعائے قنوت نازلہ فجر میں پڑھتے رہے. مجھے بتاؤ، اگر حضور کو معلوم ہوتا کہ ریا کے قتل کرنے والے ہیں تو حضور کی رحمت کیا ان کو بھیج دیتی یا ان کا مقابلہ کرتی؟ لیکن یہ واقعہ خود بخاری کے اندر درج ہے کہ حضور پورا مہینہ روتے رہے. ایسے واقعات ایک نہیں ہیں، بہت ہیں. یہاں اشارہ اسی کی طرف کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کیا ہونے والا ہے تو ہمیں خیر سمیٹنے میں آسانی ہوتی، برائی ہم کو نہیں پہنچتی. مگر میرا موقف یہ ہے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں نہیں ہوں مگر نذیر اور بشیر ایسی قوم کے واسطے جو ایمان لائے.
ایمان لانے والی قوم کے لیے میں بشیر بھی ہوں نذیر بھی، مطلب ماننے والے کو خوشخبری اور نہ ماننے والے کو ڈرانا، یہ میرا موقف ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ سارے جملے اللہ نے نبی سے کہلوایا، قل کہہ دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے صفات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ شریک کرتے ہیں، اللہ سے پہلے مانگتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی صرف آدم سے، من نفس واحدہ آدم، وجعل منها زوجها، اور ان سے ہی بنایا ان کا جوڑا یعنی حوا، لیسکن الیہا، تاکہ ان کی طرف سکون حاصل ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسکن وہی ہے جہاں سکون حاصل ہو، اگر سکون وہاں حاصل نہ ہو تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ پہلا تو تخلیق، دوسرا ان سے اللہ نے پھیلایا، تیسرا سکون عطا فرمایا۔ اس اللہ کے ساتھ بندوں کا کیا رویہ ہے؟ فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب شوہر نے بیوی کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیا، یہ کنایا ہے جیما سے، حملت حمل ٹھہر گیا، حملا خفیفا ہلکا سا حمل، بالکل ایک قطرہ، اس کو خفیف کا ہلکا سا حمل، نطفہ ہوتا پھر علقہ ہوتا پھر مضغہ ہوتا، یہ ترتیب بتایا، خفیفا سے مراد، فمرت بھی اس کو لے کے چلتی رہی، محسوس نہیں ہوا۔ فلما اسخرت، جب بوجھل ہو گئی یعنی بہت زمانے کے بعد، وہ آہستہ آہستہ نطفہ علقہ بنا مضغہ بنا اور اس میں ثقل بڑھتا گیا، بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو جو دونوں کا رب ہے، کیا کہا؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر آپ ہم کو دے دیں صالح اولاد تو ہم شاکر بن جائیں گے اور قدردان ہوں گے اور آپ کے اس نعمت پر خوب رس جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فلما آتاہما، جب اللہ نے ان کو دے دیا، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے ان کو صالح بچہ دے دیا، یہاں صالح سے مراد صالحیت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے۔ یہ دیکھا کہ بچہ آنکھ بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، دل بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پنجہ بھی صحیح ہے، سر سے پاؤں تک ہر چیز صحیح سالم ہے، یہ ہے صالحا۔ بڑا ہونے کے بعد نیک ہوگا بدبخت ہوگا وہ بات کی چیز ہے، لیکن فی الوقت پیدائش میں صحیح سالم ہے، کوئی عیب نہیں، صالح بچہ پیدا ہوا۔ جعل لہ شرکا، اب لگے وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک کرنے، میں وہاں گیا تھا تو یہ ہوا، وہاں ازار بند باندھ کے آئے تو وہاں یہ ہوا، وہاں نظر چڑھایا تو وہاں یہ ہوا، دنیا کی تفریح شروع ہوتی ہے۔ بچہ اللہ نے دیا، بچہ ماں کے رحم میں 9 مہینہ تربیت دیا، اس بچے کو مکمل تیار کیا، دنیا کی کوئی طاقت ماں کے رحم میں 3 جھلیوں میں 3 اندھیریوں میں اس بچے کو پروان نہیں چڑھا سکتی تھی۔ حیض کے خون کو روک کر ناف سے غذا منتقل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شریک شروع کر دیتے ہیں، ان کے پاس ان کے پاس ان کا سب کا منتر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو ان دونوں کو دیا اللہ نے اس کا شریک کرنا شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت برتر ہے، بہت بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہ جن کو شریک کرتے ہیں ان تمام سے ماورا ہے۔ اللہ نے اسی سوال کو اٹھایا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ لوگ شریک کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کچھ نہیں پیدا کر سکے بلکہ الٹا وہ خود مخلوق ہیں؟ کیا تم مخلوق کو خالق سے ملا دے رہے ہو؟ ایسوں کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا۔ ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں ما ان چیزوں کو لا یخلق شیئا کہ وہ لوگ کچھ نہیں پیدا کر سکے، وهم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو خود بنایا جاتا ہے۔ بتوں کے پاس گئے، بت تم نے بنایا، قبروں کے پاس گئے، قبر تم نے بنایا، کسی چلے کے پاس گئے، چلا تم نے بنایا۔ تم کائنات کی کسی شے کے پاس گئے ہو، اس کی تخلیق تم نے خود کی ہے، وہ تمہارے خالق نہیں ہے، تمہاری مخلوق ہے۔ ان کا حال یہ ہے
ولا يستطيعون لهم نصرا، وہ استطاعت نہیں رکھتے، وہ قدرت نہیں رکھتے ان کے لیے مدد کرنے کی، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ خود اپنے آپ کی مدد کرنے پر قادر ہیں، وہ اپنے مدد بھی کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر آپ ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ہدایت کی طرف، تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر، تم ان کو پکارو یا ان کو نہ پکارو، تم خاموش رہو یا چلاؤ، سب برابر ہے ان کے اوپر، تمہاری کوئی بات ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس کے بعد اسی کی ایک تمثیل دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ سب بندے ہیں تمہاری طرح، تم ایک بندے ہو، تم جیسے بندے ہو تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں۔ تم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا تم خدا بن سکتے ہو؟ تم نے ایک روٹی پیدا کیا، تم نے ایک انڈا پیدا کیا، تم جیسے ایک انسان ہو، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ عباد امثالکم، اس پر غور کیا جائے تو نفسیات کو ظاہر کیا اللہ نے، ہر بندہ اپنے اوپر قیاس کر لے کہ میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں، جو کھانے کا محتاج ہو، جسم سے فضلہ نکلنے کا محتاج ہو، بیماری میں شفا کا محتاج ہو، نہ جانے کن کن جگہوں میں احتیاج ہے، جب میں محتاج محض ہوں تو میری طرح دوسرا بندہ ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے جیسے انسان کے پاؤں پہ گرنا، ان سے خواہشیں کرنا، ان سے امیدیں لگانا، اللہ نے حضرت فرما دیا صاحب تمہاری طرح بندے ہیں، اور ایک بندہ ایک بندے سے مانگے یہ ذلت ہے۔ حضور نے کہا السوال ذل، سوال ذلت ہے۔ دوسری روایت نے کہا اگر مانگنا ہی ہے، اذا سالت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، واذا استعنت فاستعن باللہ، مدد چاہنا ہے تو اللہ سے چاہو، اپنے جیسے بندوں سے کیا مدد چاہتے ہو؟ تم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جس طرح تم ہر قدم پر محتاج ہو، تمہاری طرح بندے یہ بھی ہیں، لہذا عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بات سچی ہے تو ان کو ذرا پکارو، چاہیے کہ تمہاری پکار وہ سن کر جواب دے دیں۔ آج تک کسی نے جواب دیا ہو تو بولو، فلیدعوا لکم، تم ان کو پکارو، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم ان کو پکارو، چاہیے کہ تمہاری پکار کا وہ جواب دیں اگر تم سچے ہو، مگر وہ جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ ان کی محتاجی کا حال یہ ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہے جس سے وہ چل سکتے ہوں؟ کوئی بھی معبود، کوئی بھی بت اس موقف میں ہے کہ اس کے پاؤں ہو کہ چل سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے لیے کان ہے جس سے وہ سنتے ہوں؟ آذان اذن کی جمع ہے۔ قل کہہ دیجئے ادعوا شرکاءکم، اپنے تمام شرکاء کو جمع کر لو، ثم کیدون، پھر مجھ پر داؤں چلاؤ، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، یعنی سارے مکے میں جتنے بت ہیں، جتنے خدا کے شریک ہیں، ان سب کو جمع کر لو، پھر سب مل کر تدبیر کرو، داؤں کرو، اور مجھے مہلت مت دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے سارے قبیلوں کے نوجوانوں میں سے ایک چنا، تلوار لیے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیے۔ دروازے پہ کھڑے ہیں، تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، ہر قبیلے کا نوجوان موجود ہے، ان کے سامنے سے حضور جاتے ہیں اور ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کیا کر سکے یہ؟ اللہ نے فرمایا ثم کیدون فلا تنظرون، ان سے کہا دو مجھ پر داؤں چلاؤ، مجھے مہلت مت دو، جو کر سکتے ہو کرو۔ حقیقت یہ ہے ان ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے، ان ولی اللہ، میرا ولی کون ہے؟ اللہ۔ یہ سبق دیا ہے، ولی مانے کارساز، کام بنانے والا، کفایت کرنے والا، حمایت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، مجھے ہر موقع پر آفات سے بچانے والا، ان ولی اللہ۔
اس آیت کا ورد کرنے والا اللہ کا ولی بنے گا. اللہ کا ولی بننا ہے تو اس آیت کا ورد کرو سمجھ کر کے اس عقیدے کے ساتھ ان ولی اللہ. آگے خود فرمایا الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری ہے رہنمائی کے لیے، وہ میرا سرپرست ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ تمام صالحین کا متولی ہے. دنیا میں جتنے صالحین ہیں ان تمام کا حمایت کرنے والا، یتولی متولی حمایت کرنے والا وہی ذات ہے. صالحین جتنے دنیا میں ہیں ان کی حمایت کون کرتا ہے؟ اللہ. اور جس کی حمایت اللہ کرتا ہو، جس کی ولایت اللہ کرتا ہو، اس میں کمی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہم ہی سوچنے میں ہے. جب بندہ نماز میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ کے تمام صالحین بندوں پر، تو صالحین وہی ہیں جو نماز میں شریک ہیں. ان تمام صالحین پر سلامتی کی دعا ہے، وہ صالحین یہاں مراد ہے. وہ یتولی الصالحین، ایسے صالحین کو اللہ تعالیٰ کی تولیت حاصل ہے، حمایت حاصل ہے. اس آیت کو حضور نے پڑھ کے واضح کر دیا کہ تم جن بتوں کے ساتھ لگے ہو سب مل کر میرے خلاف سازشیں کر لو. میرا تو ولی اللہ ہے جس نے میرے واسطے کتاب اتاری ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، اور وہ میرا پروردگار حمایت کرنے والا ہے جو ہر نیک بندے کی حمایت کرنے پر تیار ہے. اس آیت کو بار بار پڑھو، سمجھو، کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی ڈر نہیں لگے گا. جہاں راستے بند ہو جائیں اور جہاں وسائل سامنے نہ آئیں وہاں اس آیت کا ورد کرو، راستے کھلتے چلے جائیں گے. کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جس طرح چاہے اسباب پیدا کرتا ہے. اسباب میں تاثیر پیدا کرنا اور سلب کرنا اللہ کی طاقت میں ہے. آگ میں ابراہیم ہے مگر آگ نہیں جلائے گی، تاثیر سلب کر لیا. پانی میں ہیں حضرت موسیٰ پوری قوم کے ساتھ، لیکن پانی دیوار بن گیا، کام نہیں کر سکتا، پانی کا سیال پن ختم. تو اسباب پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، بلکہ اسباب میں جو تاثیر ہے اس کو اللہ سلب کر لیتے ہیں. چھری پھیر رہے ہیں ابراہیم، چھری سے گلا کٹتا نہیں ہے، چھری کاٹتی ہے، گلا کٹتا ہے، لیکن وہاں سلب کر لیا اللہ نے اس قوت کو. تو اللہ کی حمایت میں جب بندہ آ جاتا ہے تو کسی کی حمایت اسے نہیں چاہیے. ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے، کہو ابراہیم تو میں ان پر پانی ڈال دوں آگ بجھ جائے، ہواؤں کو لے آؤں یہ آگ ان پہ پڑ جائے. ابراہیم نے کہا میں اللہ کا خلیل ہوں، یعنی اللہ میرا خلیل ہے، وہ قادر بھی ہے اور علیم بھی ہے. اگر اس نے بھیجا ہے تو ان کا حکم بجا لاؤ، اگر خود سے آئے ہو تو بیچ سے ہٹ جاؤ، میرا خلیل جانتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. وہ چاہے تو آگ کو حکم دینے پر قادر ہے. آگ سے قوت جلانے کی جو قوت ہے اس کو سلب کرنے پر وہ قادر ہے. اس لیے تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا یقین پیدا کرو، اسباب میں تاثیر اللہ ڈالتے ہیں، تاثیر اللہ چھین لیتے ہیں. حیات قدرت ان کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں. بندہ تو سراپا محتاج ہے. اس لیے اپنے جیسے بندوں کے سامنے حاجت مت پیش کیا کرو. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جن کو تم پکارتے ہو ان کا حال کیا ہے، پھر سنو ایک مرتبہ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تمہاری مدد کی اور نہ خود وہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ مِنَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو پکارو گے ہدایت کی طرف تمہاری بات وہ سننے کے قابل نہیں ہے. لا يسمعوا، نہیں سنیں گے تمہاری بات. اور اللہ ٹکڑا بہت پیارا ہے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف وہ تکتے ہیں حالانکہ وہ دیکھنے پر قادر نہیں ہیں. کیا دیکھیں گے؟ سارے بتوں کا یہ حال ہے. تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکتے ہیں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھنے پر قادر نہیں ہیں. ہر معبود باطلہ کا یہی حال ہے. لہذا ان سے انتقام کی فکر مت کیجیے. خذ العفو، معافی کو لیجیے. خذ العفو، معافی کو اختیار کیجیے. وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم کیجیے. واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کر جائیے.
جاہلوں کے منہ کو مت لگیے۔ ہمارے اردو کا جو محاورہ ہے، پتلے گندے میں پتھر پھینکیں گے تو اچھل کے اپنے اوپر آئے گا، وہ محاورہ یہیں سے لیا ہے، جاہلوں سے اعراض کر جاؤ۔ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سورہ یوسف میں عزیز مصر نے کہا تھا یوسف اعرض عن ھذا، اعراض کر جاؤ، عورتوں کا مسئلہ ہے، کہاں لگائے ان کے منہ کو، ہٹ جاؤ، یوسف اعرض عن ھذا۔ ان کو بھی اعراض کا حکم دیا، یہاں بھی اعراض کا حکم دیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہم کو ڈائریکشن دیا، جب تم سے جاہل الجھے تو سلامتی کی بات کرو، الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ جہالت ان کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ اعرض عن الجاہلین۔ ہاں، اگر تاؤں میں غصہ بہت آ جائے، چرکے بہت لگے ہوں، تکلیفیں بہت ہوں، ستائے بہت ہوں، تو تم ایسے موقع پر شیطان کے کچوکے کا اثر لے کر اچکنا مت شروع کر دو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، سب ختم ہو جائیں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں کچوکے دیتا ہے شیطان، نزغن کے معنی ابھارنا، اچکانا۔ کبھی دیکھا آپ نے گنیش جی کا نکلتا ہے جلوس، بالکل جاہل نوجوان گنیش جی کی مورتی کے ساتھ اچکتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ سب معلوم ہے ان کو، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ کھلا دیے گئے، کچھ پلا دیے گئے، لا لیے گئے، ختم، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، حق کیا، باطل کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، دنیا آخرت کیا، کچھ نہیں معلوم۔ شیطان اچکاتا ہے، ایسے جوش میں بھرے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بس ان کو کائنات پر پورا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نزغن ہے، نزغن۔ شیطان ابھارتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ دلا کر لڑا دیتا ہے، ایسا جھگڑا کرا دیتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی، اچھا ایسا کہا، میں ایسا کر دیتا ہوں، یہ میں ایسا کر دیتا ہوں، یہ شیطان ہے، میں ایسا کر دیتا ہوں، یہ سمجھنے غلطی ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، یہ ہے اعراض۔ اسی واسطے دونوں آیتوں کو اللہ نے قریب کیا ہے، پہلے فرمایا اختیار کرو معافی کو اور حکم دو بھلائی کا، اور اعراض کر جاؤ جاہلوں سے، اور اگر اعراض کرنے میں شیطان اچکائے اور دل میں کوئی کھٹک پیدا کرے، ابھارے تم کو برائیوں پر، نزغن کوئی چھیڑ خانی پیدا کرے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، بے شک انہو سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سب سنتا ہے، سب کی خرافات بھی سنتا ہے اور سب کے اعمال سے باخبر ہے، لہذا اس کے حوالے کر دو، ان کے ظلم کا اندھیرا ان پر چھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنے بھی ظلم ہیں ظلمت ہی بنیں گے قیامت میں، اللہ کے حوالے کر دو اور شیطان کے اچکائے میں مت آؤ، انتقام کی فکر مت کرو، معافی کو اختیار کرو، اچھائی کا حکم دیتے جاؤ، جہالت سے اعراض کرتے رہو، شیطان کبھی دل میں ڈالے کوئی بھی بات تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا جائے، غصے پر قابو پانے والا سب سے بہادر ہے اور عقل مند ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ متقیوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی شیطانی گروہ چھو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں آ گیا شیطان، آ گیا، اپنا کام کر گیا، فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف یاد میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مضمون اس کے بعد کی آیتوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے، آپ حضرات دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب